بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایم پاکستان کے اندر اختلافات کی وجوہات کیا ہیں؟ الزامات سارے الطاف حسین پہ لگائے جا رہے ہیں۔ وہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات سے الطاف حسین پہ اتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ہر دڑے کی ٹوٹنے کی وجہ الطاف حسین قرار دیا جا رہا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کے متواتر جو بیانات سوشل میڈیا کے ذریعے کارکنوں تک پہنچ رہے ہیں، اب ان بیانات میں الطاف حسین بارہا ایک ادارے کی طرف اشارہ کر کے اور تنقید کرے جا رہے ہیں، لیکن الطاف حسین یہ نہیں سوچ رہے کہ اسی ادارے کی وجہ سے الطاف حسین ماضی میں اقتدار میں تھے، کیونکہ اس ادارے کے ساتھ اگر تعلقات آپ کے بہتر ہیں تو ہی آپ پاکستان میں سیاست چلا سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ لیکن آپ اگر کسی انسان کے ساتھ اختلافات ہیں آپ کو، تو آپ اس کو صرف نشانہ بنائے بجائے کہ آپ پورے ایک ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس نشانہ بنانے کی وجہ سے پوری مہاجر قوم اس سے مسلسل تذبذب کا شکار ہو رہی ہے، کیونکہ پوری مہاجر قوم کے لیے ایک جو ان کا قائد تھا، اس قائد نے اب وہ حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ جس وجہ سے پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے۔ جتنا الطاف حسین افواج پاکستان کے خلاف بولتے جا رہے ہیں، اتنے الطاف حسین کے لیے پاکستان میں آنے کے لیے سخت تردید ہو رہی ہے کہ الطاف حسین کسی صورت نہیں آ سکتے۔ اگر الطاف حسین کو آنے کی کوئی خبر دے رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ الطاف حسین پاکستان آ رہے ہیں، تو وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس کی وجوہات یہی ہے کہ آپ سب کے سامنے آج کل بچہ بڑا ہر کوئی سوشل میڈیا ضرور دیکھتا ہے اور میڈیا بھی دیکھتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے جس طرح الطاف حسین بدستور ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس طرح ملک میں الطاف حسین کا آنا بہت ہی مشکل ہے۔ اب الطاف حسین باہر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان، لندن ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے۔ اب پاکستان لندن سے جا کے الطاف حسین کو گرفتار کر کے تو نہیں لا سکتا، اسی لیے الطاف حسین گائے بگائے جیسے میجر جو مہندی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، اور ایک اور بگوڑا میجر ہے جو اب میں اس کا نام بھول گیا، وہ بھی افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ اب یہ افواج پاکستان، اگر ہمارے ملک میں آرمی نہ ہوتی تو آپ کا پڑوسی ملک جیسا حال ہوتا کہ کس طرح طالبان نے اس آرمی پہ حکومت کری اور آرمی کو بھگایا اور یرغمال بنایا، اور تمام افغانستان پہ اس کا قبضہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے امریکہ کی آرمی کو بھی بھگایا۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں، طالبان اور پاکستان کی فوج کے درمیان مسلسل جھڑپیں جاری ہیں ابھی تک۔ وزیرستان میں دیکھ لیں، جو جتنے بھی پہاڑی علاقے ان میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، پاکستان کی فوج پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ بھرپور مقابلہ کر رہی ہے، اور کئی ٹائم سے یہ مقابلہ چل رہا ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی الحمدللہ ہمارا ملک میں جس طرح کا ایک امن ہے کہ سکون سے لوگ اپنے گھروں سے کام کو نکلتے ہیں، شام کو کام سے واپس آتے ہیں، بالخصوص کراچی میں بھی، تو کسی طرح کا کسی کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ صرف آرمی کی وجہ سے، اگر آرمی بارڈر پہ نہ کھڑی ہو، آرمی جس طرح کی نوجوان آرمی کے ہمت سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو خود حساب لگا لیں ہمارے ملک کا کیا حال ہوگا۔ معیشت سے اگر ہمارا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ہمارا ملک سیاسی انتقامات پہ بے تحاشا پھیل چکا ہے، لیکن اگر آرمی ہمارے بارڈر پہ نہ ہو، آرمی کے جوان ہمارے بارڈر پہ نہ ہو، تو آپ خود اس کا اندازہ کر لیجئے ہمارے ملک کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ تو الطاف حسین جس طرح یہ تنقید کرے جا رہے ہیں، یہ تنقید بے حد غلط ہے۔ ہم خود اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، کوئی ہمارے ادارے پہ اگر اس طرح کی بات کرے گا ہم خود اس کے خلاف بولیں گے۔ ادارہ ہمارا عزت ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارا ادارہ، کیونکہ اگر یہ ادارہ نہ ہو تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ملک کے حالات کس طرف چلے جائیں گے۔ یہاں ہر کوئی بادشاہ بنا ہوتا ہے، یہاں ہر کوئی اپنے خود کو وزیر اعظم سمجھتا ہے، تو اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ اب 9 مئی واقعات آپ کے سامنے عمران خان کے، وہاں کیا ہوا، لوگوں نے کیا کیا، آرمی کے جی ایچ کیو میں جا کے لوگوں نے کیا کیا، باقی جگہوں پہ لوگوں نے کیا کیا۔ اگر آپ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب جی ایچ کیو میں گئے تو وہاں آرمی، اگر جی ایچ کیو میں جس طرح لوگ غصے میں جا رہے تھے، اگر اس وقت آرمی بر وقت کارروائی کرتی تو آپ کو کیا لگتا کہ ملک کس طرف جاتا، کون سی خانہ جنگی میں ملک چلا جاتا؟ کہ آرمی، وہ تو آرمی کے جوان تھے اور عوام کے اندر ایک غصہ تھا، اگر وہ غصہ آرمی کے جوانوں کے سامنے آتا اور آرمی کے جوان اپنا ایکشن لیتے تو خود دیکھیے کتنا نقصان، کتنا خونی نقصان ہو جاتا۔ تو آرمی چیف صاحب نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور وہ رکے رہے، جو لوگوں کے اندر جو غم و غصہ تھا لوگوں نے نکالا، پھر اس کے بعد لوگوں پہ جو ایکشن ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ اگر دوسری طرف مصطفیٰ کمال کی بات کی جائے تو مصطفیٰ کمال صاحب جو قیادت کے اصول کے لیے سیڑھیاں چڑھے جا رہے ہیں،
ان سیڑھیوں میں جو رکاوٹ ہے ان کی ایم کیو ایم لندن ہے، اور ایم کیو ایم لندن کے جو ارکان ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے اندر ہیں وہ لوگ ہیں جن کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہو پا رہا ہے. جو ایک بندہ انہوں نے پکڑا اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال جتنے ان کے اور بھی لوگ ہیں ایم کیو ایم لندن کے، اب آپ کو پتہ ہے جو عشرت العباد کی جو ایک گروپ بنا ہے، وہ گروپ جو پاکستان میں اب متحرک ہونے والا ہے اور اس کو ایک سیاسی پارٹی کا نام دیا جائے گا، اس تمام جتنے بھی رکن ہیں اس کے اندر وہ تمام کے تمام ایم کیو ایم لندن کے ارکان ہیں، اور وہ کراچی کے اندر انٹری کریں گے اور وہ الطاف حسین کی سہولت کاری کریں گے، اور اس سے کوشش ان کی یہ ہوگی کہ الطاف حسین کی راہیں ہموار ہوں. اب وہ جو گروپ ہوگا وہ گروپ اداروں سے بھی بات کرے گا، وہ گروپ حکومت سے بھی بات کرے گا، الیکشن کمیشن سے، عدالتوں سے بھی رجوع کرے گا، اور الطاف حسین کی بحالی کے لیے وہ کوشاں رہیں گے. تو اس سے یہ ایک پیریڈ تو کافی لمبے ٹائم کا ہوگا، لیکن اس سے یہ بہتری ہو سکتی ہے کہ الطاف حسین کی پاکستان کی آنے کی جو امیدیں ہیں، پاکستان میں سیاست کی جو الطاف حسین کی امیدیں وہ بحال ہو سکتی ہیں. لیکن بہرحال وہ بحال کرنے کے لیے بھی الطاف حسین کو اپنے ان اندازی بیان جو وہ پاک آرمی کے خلاف کہہ رہے ہیں ان پہ ان کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور ملک کی سیاست کے بارے میں سوچیں، ملکی مفاد کے بارے میں اور اپنے مہاجروں کے حقوق کے بارے میں سوچیں، اور آرمی کے خلاف بولنا بند کریں. آپ کے جو مہاجر کمیونٹی ہے خاص طور پہ ان کو جو غیر مقامی لوگ آ کے لوٹ رہے ہیں، یا جس طرح کا ان پہ ایک تشدد زدہ ماحول بنا ہوا ہے ان کے اوپر، سندھ پولیس ان کو ٹارچر کر رہی ہے، تو یہ چیزیں ایک جو رہنما ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے اپنی قوم کی کہ میری قوم کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، میرے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بند کیا جائے. وہ اس چیز میں احتجاج پرامن کرتا ہے اور ریلیاں بھی نکالتا ہے، عدالتوں کا رخ بھی کرتا ہے، حکومتوں کے پاس بھی جاتا ہے. لیکن آپ یہ چیز ساری چھوڑ کے آپ ایک چیز کے پیچھے لگے ہو، یہ چیز غلط ہے. آپ کو واپس اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. جو آپ نے پہلے دور میں غلط چیزیں کری ہیں ان کو ختم کرنی ہوں گی. آپ کو آگے آگے ملکی مفاد کے لیے اپنی مہاجر قوم کے لیے سوچنا ہوگا، کیونکہ مہاجر قوم ابھی بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مہاجر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ. اس کی وجوہات یہی ہیں کہ لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہے. وہ جو اعتماد ہے آپ وہ لوگ کھونا نہیں چاہتے. تو آپ کو جس طرح لوگ اعتماد پہ لیا ہوا ہے لوگوں نے آپ کو، اور آپ کی کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے کام کریں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، لوگوں کی فلاحی کام آگے پہنچائیں، لوگوں کی خدمت کریں. کوئی ہاسپٹل ان کے لیے بنائیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنائیں ان کے لیے، ان کی فنڈنگ کے لیے اس طرح کی آپ فنڈنگ لیں ان لوگوں کے لیے، بالخصوص کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی نوکریوں کا سلسلہ ہو جائے، اس طرح کا کوئی ادارہ بنا دیں، بجائے کہ آپ ایک ادارے کے اوپر طنز کریں اور ملک میں افراتفری ہو. اس افراتفری سے رکنے سے بہتر ہے خراب افراتفری ہو اور اس سے ملک کے حالات خراب ہوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ملک کے بہتری کے لیے کام کریں اور عوام کے لیے کام کریں، بالخصوص کراچی کے لوگوں کے لیے، مہاجر لوگوں کے لیے، تاکہ مہاجروں کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکیں اور اچھے کاروبار کر سکیں، اچھی نوکریاں کر سکیں. یہ آپ کا ویژن ہو. مہاجروں کے بچوں کو آپ قلم ہاتھ میں دیں، نہ کہ وہ پرانی سیاست اپنائیں جس پہ اتنے داغ لگے ہیں. آپ مہاجر کے بچوں کو قلم دیں، ان کو اچھے اسکولوں میں جائیں تاکہ بچے اور اچھا پڑھیں، اچھی نوکریاں کریں، کسی قابل بنیں. جس طرح اگر پنجابی لوگ قابل بن رہے ہیں، پٹھان لوگ قابل بن رہے ہیں، سندھی لوگ قابل بن رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ مہاجر لوگ بھی قابل بنیں. وہ کس طرح بنیں گے؟ وہ اسی طرح بنیں گے کہ آپ اپنی قوم کے لیے سوچیں، آپ اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوں، آپ اپنے اقتدار کے لیے فکر مند نہ ہوں. پھر پاکستان میں بہتری آئے گی، مہاجر قوم میں بہتری آئے گی، آپ کی ایم کیو ایم آپ کو واپس ملے گی اور سب چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ باقی جتنے لوٹے ہیں وقت آنے پہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کیا کریں گے. تو آپ سے بھیک ہی مانگیں گے مصطفیٰ کمال سب میں سارے، اور منتیں ہی کریں گے آپ کی تمام لوگ.